وہ پہنچ جائیں گے, ہو جائے گا سب کچھ. السلام علیکم ملک صاحب. ہاں وہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی. آؤ. ہاں وہ بچہ نصیب کے ڈھابے پر کام کرتا ہے. میں نے اسے شام کو ڈیرے پہ بلایا. میں شام کیوں بلایا؟ اسے لے کے آتے اپنے ساتھ. وہ اس واقعے کا یعنی شاہد ہے. ممدو کے ہاتھ چڑھ گیا یا اس نے اسی طرح بے وقوفی میں یہ بات کسی اور کے آگے کر دی, معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. ملک صاحب میں تو ڈھابے پر چائے پینے گیا تھا. مجھے وہ لڑکا بڑا ڈرا ہوا لگ رہا تھا. ایک آدمی کو دیکھا تو باقاعدہ ڈر رہا تھا. میں فوراً سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے. بچے جب کوئی اس طرح کا واقعہ دیکھتے ہیں نا تو ڈر جاتے ہیں وہ. تو مجھے یہ بتا کہ تجھے یقین ہے کہ وہ بچہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ ہاں ملک صاحب مجھے 100% یقین ہے کہ وہ بچہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اس نے سارا واقعہ مجھے فر سنایا تھا. میں تو فوراً آپ کے پاس چلا آیا کہ آپ تحقیقات کروائیں. اگر ہمارے گاؤں کا بندہ مرا ہے جی, اب ہماری ذمہ داری تو بنتی ہے نا. آپ اگر اس معاملے میں کچھ کریں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ مجرموں کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ ان کو سزا دلواتے ہیں. ملک صاحب وہ بچہ آ گیا ہے. وہ کام ہے. وہ اس بچے کو لے کے فوراً حویلی چلا جا اور اسے ایک کمرے میں بند کر دے, اور کمرے کی نگرانی خود کرنی ہے تو تیری ذمہ داری ہے. یعنی یہ شاہد ہے اس واقعے کا. اچھا ملک صاحب. وہ آدمی بھیج ادھر ممدو کی طرف اور بلا اسے, لیکن اسے یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اسے بلایا کیوں ہے. کہیں فرار نہ ہو جائے. ٹھیک ہے ملک صاحب. ہاں جی, باقی شیواں جو ہے نا وہ بھی پہنچ جائے گی. کوئی فکر فاقے والی بات کوئی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, اوکے. ڈاکٹر صاحب بیٹھیے. ڈاکٹر صاحب اسے چھٹی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو پلیز مجھے بتائیے. دیکھیے گاؤں میں مناسب غذا اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی میں خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے, اور پھر چھوٹی عمر میں اس کے ماں بننے کی وجہ سے شدید کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں. اس کا بچہ تو ضائع ہوا ہی ہوا ہے, خود اس کی جان ہم نے بڑی مشکل سے بچائی ہے. ڈاکٹر آپ مجھے یہ بتائیں وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے, باقی اپنی طرف سے ہم اس کے خیال میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.